بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قابل احترام صدر مجلس اور حجاج کرام، دیگر سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، حدود حرمین یہ ہمارا موضوع ہے. اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روئے زمین کو، اس پوری روئے زمین کو اللہ کے رسول کی شریعت میں صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ بنایا ہے. لیکن جس زمین کا مخصوص حصہ مسجد کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مخصوص آداب بھی بتلائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے متعلق کتنے احکام بتلائے. تو ایک شخص جس جگہ میں جاتا ہے باشعور ہو، اسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ کہاں قدم رکھ رہا ہے. مسجد سے متعلق جو آداب اسی لیے بتلائے جاتے ہیں تاکہ ایک شخص مسجد میں اندر آئے تو اس بات کا احساس ہو کہ وہ عام جگہ میں نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص جگہ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا سورہ طٰہٰ میں، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ فی الحال آپ کس جگہ پر ہیں. جس جگہ پر ہیں اس کے تقدس کا احترام ہو، اس کا علم ہو. تو حدود حرمین بالخصوص اس شخص کو جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہوں انہیں اس کا علم ہونا چاہیے. اور جو شخص حج اور عمرے کی غرض سے تو نہیں، کسی بھی وجہ سے جاتے ہوں تب بھی ان کو اس کا علم ہونا چاہیے. ایک شخص وہاں پیدا ہوتا ہے اسے بھی اس کا علم ہونا چاہیے کہ میں کس جگہ میں ہوں. بہرحال حدود حرمین سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس جگہ کو مناسب سمجھتا ہے اسے حرمت والی جگہ بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ پہلے سے کسی جگہ کی آبادی ہو، پہلے سے وہاں کوئی شخص ہو پھر اسے تقدس کا جو جامہ پہنایا جائے. ایسی کوئی حاجت اللہ کو نہیں ہے. ابھی مغرب کی عشاء کی نماز میں آپ نے جو آیتیں سنی دوسری رکعت میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجر کو اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ میں جا کے چھوڑ کر کے آئے جہاں کوئی نہیں تھا، غیر ذی زرع، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان کوئی جانور بھی نہیں تھا وہاں پر، بالکل سنسان جگہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تقدس دینا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف اسباب فراہم کر دی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے. تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی مبانی ہیں، اس کے مؤسس ہیں، تو انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حدود بھی مقرر فرمائے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها وحرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا ابراہیم علیہ السلام لمکہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو حرمت والی جگہ بنایا اور پھر اس کے لیے دعا بھی کی. تو میں مدینے کو حرمت والی جگہ بناتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ نے دعا فرمائی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو حرمت والی جگہ بحیثیت نبی آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائے. اتنا ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ ہے کعبۃ اللہ، اس شہر کو جہاں حرمت والی جگہ آپ نے بتلائی، وہیں پر آپ نے جگہ بھی مقرر کی.
اس کی حدود مقرر کی کہ اس کی حدود کیا ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جہاں لوگ تھے نہیں، جہاں آبادی نہیں تھی، اور تھی تو برائے نام تھی، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حدود مقرر فرمائے. ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ 34 صدی ہجری کے عالم دین ہیں، 430 ہجری سن وفات ہے آپ کا. آپ کی ایک معروف کتاب ہے معرفت الصحابہ، اس میں صحابہ کا تعارف کروایا گیا ہے حروف الہجا کا خیال کرتے ہوئے. ایک صحابی ہے تمیم ابن اسید رضی اللہ عنہ یا تمیم ابن اسد رضی اللہ عنہ. یہ صحابی کا جب ترجمہ آپ نے لکھا تو ان کے بارے میں لکھا کہ یہ وہی صحابی ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھیجا تھا تاکہ حدود حرم جو اس کی حد بندی ہے مخصوص جگہوں پر کوئی چیز نصب کر کے آئیں، کوئی بڑا پتھر سا نصب کر کے آئیں، کچھ علامت مقرر کر کے آئیں. حالانکہ پہلے سے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے طے کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیے تھے کچھ پتھر وغیرہ، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی. جو آثار مٹ چکے تھے آپ نے اسے اثر نو قائم فرمایا. تو یہ جو روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جس دن مکہ فتح ہوا اس کے دوسرے دن تمیم ابن اسد الخزاعی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ آپ جائیں اور حدود حرم جو ہیں ان کی تجدید کر کے آئیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَضَعَهَا، ابراہیم علیہ السلام ہی نے اسے رکھے تھے، مقرر کیے تھے، بس اس کی تجدید کی گئی. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے اس میں کتاب الحج کے جو ابتدائی مباحث ہیں اس میں آپ کے ابواب دیکھیے، آپ نے بتلایا کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے ساری جگہ مقرر کر کے گئے کہ مزدلفہ ہے، یہ مینا ہے، یہ جو ہے عرفات ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں حدود بھی مقرر کیے گئے. یہ جو روایت ہے معرفت الصحابہ میں موجود ہے ابو نعیم الاصبہانی کی رحمہ اللہ. اسی روایت کو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی لے کر آئے ان کے ترجمہ میں، اور اس کی اسناد کو حسن کہا ہے. مجھے یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے مکہ میں حدود مقرر فرمائے. ظاہر بات ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جگہیں بتلائیں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان جگہوں پر کچھ ایسی علامتیں رکھیں جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ حدود حرم ہیں. آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں جب مکہ فتح ہوا تو دوسرے دن یہ صحابی کو بھیجے اور اس کی تجدید فرمائیں. پھر عہد فاروقی میں اس کو اور اچھے انداز میں اس کی تجدید کی گئی. پھر عثمان بن عفان کے دور میں رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں اس کی تجدید کی گئی، اور غالباً 1956 کے آس پاس میں حکومت سعودیہ کی طرف سے پھر اس کی تجدید کی گئی. آپ اس کی علامتیں دیکھتے ہوں گے، جدید بھی ہیں، قدیم بھی ہیں، اور بالکل جو تازہ ہے وہ بھی علامتیں ہیں جو نصب کی گئی ہیں جس میں حدود حرم بالکل نمایاں ہیں. حدود حرم کا جو معاملہ ہے، اس کی جو معلومات ہیں، یہ قریش مکہ بھی اس سے واقف تھے. آپ علیہ السلام کی نبوت سے قبل بھی پورا مکہ اس سے واقف تھا. آپ علیہ السلام ابھی اللہ کی نبی نہیں بنائے گئے تھے، تب بھی آپ کو اس کا علم تھا، بلکہ اس کی پاسداری ہوتی تھی، اس کی نگہداشت ہوتی تھی. آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ نے کہا کہ تم وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. یعنی ابھی آپ آنے والے محاضر سے، استاذ محترم سے سنیں گے آپ ایام حج میں کیے جانے والے اعمال. میرا موضوع نہیں ہے، میں اس میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے مزدلفہ کے بعد جو ہے عرفات کا علاقہ آتا ہے،
تو مکہ کے جو قریش تھے، قریش مکہ جو تھے، وہ اپنے تعلق سے کچھ خاص امتیازات مقرر کر لیے تھے از خود، کہ ہم یہ ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ممتاز ہیں. تو یہ حدود حرم سے باہر نہیں جاتی تھی. عرفات یہ علاقہ حدود حرم سے خارج ہے، باہر ہے، اور مزدلفہ اس کا منتہا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں عرفات میں جاتے نہیں تھے، اور عام لوگوں سے کہتے تھے کہ تم عرفات بھی جاؤ، اس لیے کہ تم قریش مکہ نہیں ہیں. ہم چونکہ قریش مکہ ہیں، ہمارا اپنا ایک امتیاز ہے، تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم حدود حرم کے اندر ہی رہیں گے، حدود حرم سے باہر ہم نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب حج کے لیے آئے، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ عناصر باقی تھے، ان میں مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اپنے ذام میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو باہر نہیں جانا ہے، تھے قریش کے لوگ. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر میں موجود ہے حدیث، اور کتاب الحج میں بھی موجود ہے. ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ مزدلفہ ہی میں ٹہر جاتے تھے، وہیں رہتے تھے وہ. اور وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْص، وہ اپنے اس امتیازی معاملے کو حمص نام دیتے. حمص ہم عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تحمس جسے بولتے ہیں. تحمس ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے، ایک شدت ہوتی ہے. تو اپنے معاملے میں وہ ایک طرح کی شدت اختیار کر چکے تھے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. اور پورے عرب کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ وہ بہرحال عرفات کو جائیں، ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ باہر ہے حدود حرم سے. تو آپ علیہ السلام نے جب حج فرمایا تو آپ نے لوگوں سے یہی پڑھ کر کے سنایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس. تو حدود حرم لوگوں میں معروف تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کیے تھے. آثار گو کے مٹ چکے تھے، لیکن بہرحال لوگوں کے علم وہ بات تھی کہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، حدیبیہ. اب ہم آگے بتلائیں گے آپ کو. تو ایسے جو علاقے ہیں اس میں سے ایک علاقہ ہے الجعرانہ. حدود حرم آپ دیکھیں گے تصویر میں، وہ بالکل مربع نہیں ہے، یعنی بالکل چوکی نہیں ہے، نہ ہی مثلث ہے، ترنگل ایسا بھی نہیں ہے. یہ اس کی حد بندی ایک الگ ہے، یہ اللہ نے مقرر فرمائی ہے. اس کی جو حدود ہیں وہ 5 جگہیں ہیں، اور 6واں حصہ بھی کبھی بتلایا جاتا ہے، جیسے کہ ابو الولید الازرقی نے اخبار مکہ میں بتلائے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی بتلائے ہیں. وہ جو فوٹو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اچھی خاصی نمایاں جس میں حدود ہوں، ایسی کوئی تصویر ہمیں نہیں مل سکی. یہ سیٹلائٹ سے لی گئی فوٹو ہے جو ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں. تو اس میں دیکھیے آپ، ہر جگہ کا نام نہیں لکھا گیا ہے لیکن حد بندی کی گئی ہے. ایک عرفات ہے جو طائف کے راستے میں پیچھے کا راستہ ہے، ایک حدیبیہ ہے، ایک جعرانہ ہے، اور سب سے جو قریبی ہے، اقرب ہے، وہ تنعیم ہے. جعرانہ جو سیرت رسول کا مطالعہ کیے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب مکے کو فتح کیا تو آپ مکے ہی میں تھے 4 دن. اچانک ایک قضیہ پیش آیا. طائف کے پیچھے کا جو حصہ ہے حنین ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اور کئی قبیلے آباد تھے جنہیں بنو حوازن کہا جاتا تھا. ان لوگوں کے تعلق سے خبریں مل رہی تھی کہ یہ اللہ کے رسول پر حملہ کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے جو مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، بہت بڑی تعداد تھی آپ کی مسلمانوں کی. آپ نے ایک بڑی تعداد کو لے کر کے نکلی اور کافی ہزیمت اٹھانی پڑی ان کو، بنو حوازن کو. آپ علیہ السلام فاتح ہو کر کے لوٹے. جب لوٹ کر کے آئے مکہ کو تو راستے میں جعرانہ علاقہ پڑتا ہے جو کم و بیش 16 کلومیٹر کے آس پاس میں ہے مکہ سے. تو وہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدود حرم میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے آپ نے احرام باندھا، پھر آپ نے عمرہ فرمایا. تو وہ بھی حدود حرم ہے، حدود حرم میں سے ایک حد ہے. وہ ایک اور حد ہے حدیبیہ. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ 6 ہجری کو اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی مکہ آئے عمرہ کرنے کی غرض سے، اور آپ پر روک لگا دی گئی تھی. تو آپ علیہ السلام حدود حرم تک آ کر کے ٹھہرے تھے. اور وہ آج کا جو دور جدید کا جو نام ہے اس علاقے کا شمیسی، جو جدہ روٹ پہ آتا ہے.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آ کر کے رک گئے تھے اور وہیں سے آپ کو واپس جانا پڑا، گویا کہ فتح کی بشارت تھی اس میں. تو بہرحال یہ بھی ایک حد ہے، ایک حد ہے التنعیم جو مدینے کے راستے میں ہیں اور کعبۃ اللہ کے اعتبار سے جتنے بھی حدود ہیں سب سے اقرب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج فرمایا تھا، آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، ان میں ام المؤمنین عائشہ بھی تھی رضی اللہ عنہا. ان کے ساتھ ایک اپنا ذاتی اور نجی معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر پائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی میں انہیں عمرہ کرنے کے لیے جو بھیجا تھا آپ نے تنعیم ہی کی طرف بھیجا تھا. بھلے ہی دور حاضر میں اس تعلق سے ایک غلطی جو ہے ہوتی جاتی ہے جس کی نشاندہی کی جا چکی ہے، لیکن تنعیم چونکہ اقرب تھا، وہ حدود حرم میں سب سے اقرب، سب سے قریبی علاقہ، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہاں سے بھیجا. 6 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے. یہ سب حدود ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائے تھے، آپ نے طے کیے تھے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر جہاں آپ نے ان بتوں کو آپ نے ختم کیا، اس کی تطہیر فرمائی. آپ نے یہ بھی معاملہ اثر نو آپ نے اس کو واضح کیا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدود مقرر کی ہیں، آپ نے اثر نو اس کو جو ہے تعمیر فرمائی. اس کی شکل کیا تھی، اس سلسلے میں کچھ روایتیں ملتی ہیں اور اس پر کلام بھی کیا گیا ہے. قدیم جو کتابیں ہیں جو تاریخ مکہ پر لکھی گئی ہیں، ابو الولید الازرقی کی اور امام فاقیہی کی وغیرہ وغیرہ، اس میں روایتیں تو ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس میں کچھ ٹیلے آپ نے رکھے تھے یا آپ نے کچھ درخت کی نمایاں کچھ اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں آپ نے رکھی تھیں. اس سلسلے میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو محدثانہ نقطہ نظر سے. لیکن ہم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً کوئی چیز رکھی ہوگی آپ نے، اور جو تمیم ابن اسد رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے بھیجا تھا، ظاہر بات ہے وہاں پر آپ نے کچھ تو دیا ہوگا آپ نے، لیکن کیا دیا ہوگا روایتیں تو ملتی ہیں. وفاء الوفا آپ اٹھا کے دیکھیے، امام علامہ سمہودی کی آپ نے کافی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن چونکہ وہ صحت پر مبنی باتیں نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے. لیکن اتنی تو بات طے شدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا صحابہ کو تجدید کے لیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں 13 سال تھے، تو آپ چونکہ غالب نہیں تھے، آپ فاتح نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی مبادیات تھیں اس پر آپ زور دے رہے تھے. لیکن جب آپ مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد مدینے میں آپ کی اپنی ایک سلطنت، آپ کی اپنی ایک حکمرانی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے حدود آپ نے مقرر فرمائے. جتنے حاضرین ہیں آپ سے سوال، آپ میں سے کوئی بتلا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے حدود مقرر فرمائے؟ یہ تو حدیث سے ہم نے ثابت کیا بسند صحیح، جیسے کہ ابن حجر نے اس کو حسن کہا ہے رحمہ اللہ. مدینہ جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو دوسرے سال میں روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ جو ہے فرض ہوا، زکوٰۃ کی عبادت فرض ہوئی، ویسے ہی حدود حرم جو مدینے کے ہیں، وہاں کی جو حد بندی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کب مقرر فرمائے، کس سال کو مقرر فرمائے؟ کوئی بتلا سکتے ہیں؟ ان کے لیے انعام دیں گے انشاءاللہ، اور انعام بھی کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں، بہت بڑا انعام، حج کا انعام دیں گے. یعنی دعا کروں گا میں ان کے لیے حج کے لیے، اور اللہ قبول کرے گا تو حج کو جا کے آئیں گے انشاءاللہ. جی بولیے، آپ میں سے کوئی بتلا سکتے کہ مدینہ جانے کے بعد آپ نے کب حدود مقرر فرمائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جی بتلائیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہجری کو جب خیبر سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ تب آپ نے مقرر فرمائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں تاریخ کے طور پر لکھا ہے کہ خیبر کے بعد 7 ہجری کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے حدود مقرر فرمائے. مدینے کے جو حدود ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مدینہ تھا، آج کے دور میں جو مدینہ ہے ہم بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مدینہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو بالکل مدینہ شہر ہے، اس کے دونوں جانب، شرقی جانب غربی جانب، بہت بڑی پتریلی زمین تھی، بہت بڑی پتریلی زمین. یعنی وہ پتریلی زمین آپ فوٹو میں دیکھیں پتریلی زمین کیسی ہوتی ہے.
حرۃ واقم اور حرۃ الوبرہ کے نام آتے ہیں. آج وہ جگہیں تو ہیں لیکن وہاں پر اس طرح کی پتھریلی زمین نہیں ملے گی آپ کو. عمدہ راستے بن چکے ہیں, عمارتیں بن چکی ہیں, ہوٹلیں بن چکی ہیں. ہم اس زمانے کا مدینہ جو ہے بالکل تصور میں نہیں لا سکتے ہم, لیکن عہد نبوی میں جو شکلیں تھیں وہ یہ تھیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی بالکل جو یہ پتھریلی زمین تھی, بہت بڑی, آدمی پیر نہیں رکھ سکتا تھا. تو ان کا جو آغاز اور ان کا جو منتہا ہے اس حساب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود مقرر فرمائے. ایک پہاڑ ہے جو لوگ مدینے سے مکے کے لیے جاتے ہیں حدود الحلیفہ سے ہوتے ہوئے, مطلب وہ دیکھیں گے ایک بہت بڑی پہاڑی نظر آئے گی, کافی لمبی پہاڑی, ایک ہی پہاڑ ہے, کافی بہت بڑا پہاڑ, اس کا جو عرض ہے بہت ہے, طول بھی ہے لیکن عرض زیادہ ہے اس کا, جبل عیر, بہت بڑا پہاڑ. ایک پہاڑ ہے جبل احد, معروف پہاڑ. اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ثور. مکے میں بھی ایک جبل ثور ہے, غار ثور جس کو ہم کہتے ہیں. مدینے میں بھی ایک پہاڑی ہے لیکن وہ تھوڑا سا چھوٹا پہاڑ ہے. وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ حدود حرم ہے, حدود حرم مدنی. آپ علیہ السلام خیبر کی بات کا واقعہ ہے. ایک قبیلہ تھا بنو حارثہ قبیلہ تھا, اوس کے حلیف تھے. وہ اوس ہی کے ساتھ رہا کرتے تھے. یعنی مسجد نبوی کا جو حصہ ہے, پچھلا حصہ, جنوبی حصہ, جو دروازہ ملک فہد کا, آج کا دور جدید کی بات کر رہا ہوں, جب آپ نکل کے جاتے ہیں احد پہاڑی نظر آئے گی آپ کو. اس سے کچھ پہلے کی جو آبادی ہے وہ بنو حارثہ وہاں پر رہا کرتے تھے. آپ علیہ السلام وہاں جایا کرتے تھے مختلف اوقات میں. ایک مرتبہ گئے آپ, صحیح بخاری کا حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ گئے آپ, جانے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ علیہ السلام اراکم یا بنی حارثہ قد خرجتم من الحرم, کہا کہ بنو حارثہ مجھے لگتا ہے کہ آپ حرم سے باہر نکل چکے ہیں. آپ پھر آپ نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی اور آپ نے کہا کہ نہیں آپ لوگ اندر ہیں. یعنی آپ نے ان کا مطلب جغرافیائی اعتبار سے آپ نے ایک جائزہ لیا کہ یہ کہاں سے آغاز ہو رہا ہے, ان کا قبیلہ کہاں جا کے ختم ہو رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے یعنی ان کی بھی حد بندی کی, اور اس قبیلے کا جغرافیائی اعتبار سے مورخین بیان کرتے ہیں وہ کہاں تھے, احد سے کافی پہلے. بلکہ ان کا وہ قبیلہ ہے جہاں جس کے بعد جا کر کے مطلب خندق کی کھدائی ہوئی تھی. تو آپ علیہ السلام نے مستقل طور پر یعنی آپ نے اس کے حدود مقرر فرمائے تھے. اس کے کچھ فضائل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ میرا وقت بالکل کم ہے, آدھے گھنٹے کا وقت ہے ہمارا. یہ حدود حرم کا تعارف تھا. حدود حرم کے تعارف میں اور بھی جزئیات ہیں, ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے. اس کے جو فضائل ہیں ہم سب اچھی طرح واقف ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین کی محبت ہمارے دل میں عجیب انداز میں رکھی ہے. ابھی سعودیہ سے ریاض میں ایک لجنہ ہے جو مختص ہے قرآن مجید کی مطلب مختلف آیات سے استفادہ کیا جاتا ہے اور پورے مستفادات یکجا کر دیے جاتے ہیں. یعنی جتنے بھی تفاسیر ہیں, جس آیت میں کوئی نقطہ ہوگا سارے نکات کو یکجا کر دیا جاتا ہے. وہ ہمارے پاس موجود ہے کتابی شکل میں الحمدللہ. اس میں ایک نقطہ میں نے پڑھا تھا, دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس, اس کے بعد کیا ہے, تہوی الیہم ہوا یہویم. ہوا یہوی کے معنی آتے ہیں گرنے کے, یعنی کسی چیز کا اوپر سے گرنا. والنجم اذا ہوا, ہوا النفس کہتے ہیں نا خواہشات نفسانی, ہوا النفس. عبد الرحمن کیلانی کہتے ہیں ہوا النفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواہشات پہ عمل کرنا جس سے آدمی نظروں سے گر جائے, جس کا مقام اور مرتبہ گر جائے, اس کو ہوا النفس کہتے ہیں. تو تہوی الیہم, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کے دل بنا دے, فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, لوگوں کے دلوں کو ایسے بنا دے کہ لوگوں کے دل کھچے چلے آئیں کعبۃ اللہ کی طرف. اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا کہ تہوی الیہم, ہوا کے معنی گرنے کے آتے ہیں, ایسے یعنی اوپر سے گرنے کو کہتے ہیں, ہوا کے معنی اوپر سے گرنے کو. تو کہا کہ جس طرح سے ایک انسان یہاں سے دروازے تک جائے وہاں پر, تو جتنی وقت میں جاتا ہے اوپر سے کوئی گرتا ہے تو کتنی رفتار لگے گی اس کو, کتنی صورت کے ساتھ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے نا. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی طرف لوگ ایسے جائیں جیسے اوپر سے کوئی آدمی گر جاتا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ. یعنی لوگوں کے جذبات ایسے بنا دیں کہ وہ علی الفور بھاگیں کعبۃ اللہ کی طرف. تو حرمین کے اللہ تعالیٰ نے محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے, اور اتنے معزز علاقے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها
وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ سورۃ النمل کی آیت ہے. اللہ نے قسم کھائی اس کی, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مخصوص احکامات بھی بتلائے ہیں آپ علیہ السلام کی زبانی. ہمارے سامنے جس دور میں ہم جی رہے ہیں ساری چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں. جیسے دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے, صحیحین میں موجود ہے. آپ علیہ السلام کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, ان اللہ حرم مکہ فلم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی وانما احلت لساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف. آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے حدود حرم کے اندر کسی جانور کو مطلب اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شکار کی نیت سے اس کے سامنے جائیں اور وہ بھدکنے لگ جائے. ہماری وجہ سے اس جانور کے اندر بھی خوف نہیں آنا چاہیے, اس کو بھی امن ہے. وہاں کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کو کھیلنا نہیں چاہیے, کانٹے کو بھی نہیں نکالنا چاہیے, وہاں کے درخت کو کھیلنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے احکامات دیے. جہاں ہم رہتے ہیں آج کل مکہ مدینے میں, مطلب کعبۃ اللہ کے آس پاس میں ایسا کوئی درخت نظر نہیں آئے گا آپ کو حدود حرم کے اندر جہاں لوگوں کی پہنچ ہو, کیونکہ عمارتیں بن چکی ہیں, راستے بن چکے ہیں. لیکن احکامات سے تو واقف ہونا چاہیے. مان بھی لیں ایسے درختوں, لوگوں نے کہا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ جو درخت فطری ہو, جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اگایا ہو, ایسے درخت اس میں آتے ہیں. جہاں لوگ مصنوعی طور پر درخت لگاتے ہیں, راستوں کے درمیان وغیرہ لگاتے ہیں, اس کی اجازت ہے کہ حکومت یا جو ہے اس کی جو ذمہ داران ہوتے ہیں جب چاہے وہاں سے راستے کو بند کر دیں تو اس کے درختوں کو بھی نکال دیں, اس لیے کہ انہوں نے لگائے ہیں. لیکن جو فطری ہوں اس کا تو بہرحال پاس و لحاظ ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام نے حتیٰ کہ جانوروں سے متعلق بھی کہا کہ اس کا شکار بھی نہ کیا جائے. آج ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ اس کا شکار کیا جائے, لیکن حدود حرم کافی وسیع پیمانے پر ہیں, کہیں بھی ایسی صورتحال سامنے آ سکتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں. شیخ وسیع اللہ ابن محمد عباس, شیخ محمد وسیع اللہ ابن محمد عباس حفظہ اللہ, مفتی حرم ہیں, حرم مکی ہیں, ام القرآن کے پروفیسر ہیں, صاحب علم ہیں اور جمعیت کے فخر ہیں ماشاء اللہ. آپ کی زبان ہی, آپ کے گھر ہی میں نے اس واقعے کو سنا تھا. انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے, آج سے 15-20 سال پہلے, ایک ٹیم مقرر کی گئی تھی حکومت کی طرف سے جنہیں حد بندی کی گئی تھی کہ حدود حرم کی تجدید ہو. شرعی اعتبار سے دیکھا جائے کہ حدود حرم کی مطلب کیا میعاد ہے, وہ معلوم کر کے آئیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک گھوپڑ تھا, گھوپڑ سمجھتے ہیں آپ لوگ, جو عرب کے لوگ ہیں ان کی بڑی مرغوب غذا ہے, بالخصوص جو قریے کے لوگ ہیں بہت ہی شوق اور رغبت سے اس کو کھاتے ہیں. تو شیخ وسیع اللہ عباس کہہ رہے تھے حفظہ اللہ کہ ایک گھوپڑ وہاں پر موجود تھا, ہم اس کے قریب جا رہے تھے اور وہ حدود حرم کے اندر تھا, حدود حرم کے باہر تھا, وہ حدود حرم کے باہر تھا. ہم اس کے قریب جیسے ہی جا رہے تھے تو وہ دوڑ کے فوراً حدود حرم کے اندر آ گیا. وہ یعنی اس کے اندر اتنا شعور کہ حدود حرم کے اندر میرا شکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی اتنا لحاظ رکھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں. یعنی وہ جانور باہر تھا. شیخ وسیع اللہ عباس کہتے ہیں حفظہ اللہ کہ جیسے ہم اس کے قریب بھاگے وہ اندر آ گیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری جان کی جو امان ہے وہ اندر آنے سے. انہوں نے ایک اور بھی واقعہ بتلایا کہ ایک سانپ تھا حدود حرم کے اندر, ہم اس کے قریب گئے تب بھی امن سے بیٹھا, آرام سے بیٹھا, بلکہ انگڑائی لے رہا ہے, ادھر الٹ پلٹ کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بھی بات ڈالی ہے کہ ہمیں کوئی مار نہیں سکتا یہاں پہ, ہم حدود حرم کے اندر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی اس کی تمیز رکھی ہے. سبحان اللہ. حدود حرم کے ساتھ ساتھ حرمین کے جو فضائل ہیں, 5 منٹ میرے باقی ہیں, حرمین کے جو فضائل ہیں اس میں ہم سب اچھی طرح واقف ہیں الحمدللہ کہ مسجد نبوی یا مسجد حرم, اس کے اللہ کے رسول نے فضائل بتلائے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کائنات میں چوتھا کوئی مقام نہیں ہے جہاں عبادت کی نیت سے کوئی مسلمان سفر کرے. یہ 3 مقامات ہیں, اس سے اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث آتی ہے, شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس کو رحمہ اللہ.
آپ علیہ نے فرمایا صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن صحیح مسلم سنن ابن ماجہ میں کچھ زائد الفاظ ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ. مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھتا ہے دیگر مسجدوں کے مقابل 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا اس کو، اور مسجد حرم میں کوئی نماز پڑھتا ہے دیگر مسجدوں میں پڑھنے سے جو 100,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائیں گے. اہل علم کہتے ہیں، میں ایک نام دیتا ہوں آپ کے سامنے وقت کی قلت کی وجہ سے، شیخ ابن باز کہتے ہیں رحمہ اللہ، اہل علم فرماتے ہیں کہ صرف مسجد حرم کی تخصیص نہیں ہے، حدود حرم میں ایک مسلمان جہاں کہیں بھی نماز پڑھے اسے 100,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ مسجد حرم میں پڑھنے کی بات الگ ہے، وہ عظیم جو اجتماع اسے نصیب ہوگا اس کا مقام الگ ہے، لیکن حدود حرم میں وہ جہاں کہیں بھی نماز پڑھ لیں، ایک خاتون اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے حدود حرم کے اندر تو اسے 100,000 نمازوں کا ثواب ملے گا دیگر جگہوں میں پڑھنے سے. یہ ایک مسئلہ ہے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینے سے متعلق بالخصوص فرمایا کہ مدینے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان رکھا ہے، جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، کہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے دجال کے لیے. دیکھیں کہ پوری دنیا میں وہ آ سکتا ہے، لیکن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے یعنی حرمین یعنی اتنی معزز جگہ ہیں کہ وہاں اس کے لیے راستے مسدود ہیں، وہ اندر نہیں آ سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ علی انقاب المدینہ ملائکۃ، انقاب یعنی طرق، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال داخل ہو سکتا ہے مدینے میں اور نہ ہی طاعون داخل ہو سکتا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ دجال اور طاعون کا ذکر ایک ساتھ کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی بتا سکتے طاعون اور دجال کا ذکر ہی ایک ساتھ کیوں فرمایا؟ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ دجال داخل نہیں ہوگا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی. طاعون داخل نہیں ہوگا، لوگوں کی صحت اور ان کی بدن کی حفاظت ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس مدینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں. حدود حرمین میں ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرما دیا ہے کہ حدود حرمین میں کوئی بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہے. حدود حرمین سے متعلق باتیں کئی ہیں، میں اپنے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کچھ باتیں رہ گئی ہیں کسی اور مناسبت سے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. ہم اپنے بعد والے محاضر کو اس کا موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو آپ کے سامنے رکھے ہیں انہیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدود حرمین کی عظمت کو اپنے دل میں رکھنے اور اس کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.